یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ ہمارے پاس فائنانس کے اندر جو ہے وہ ایکچولی 5 مین ایریاز ہیں، اور چلیں جی ہمارے پاس 5 میجر ایریاز ہیں جناب. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کارپوریٹ فائنانس جو کہ ہمارا جو ہے وہ کورس ہے، اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل ایسٹ، اسٹاکس اینڈ بانڈس سے ریلیٹڈ ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اندر ہم پرائمری، سیکنڈری اور انشورنس کمپنیز کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور انٹرنیشنل فائنانس کے اندر ہم اوبویسلی جب ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ 5 10 15 20 ملکوں میں جب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی آرگنائزیشن ظاہر ہے ملٹی نیشنل ہوتی ہے، تو اس وقت وہ کارپوریٹ فائنانس کی کس طرح سے ہوگی، کس طرح سے ان کی انویسٹمنٹس کو ہم ان کا اپریزل کریں گے، یہ سب اس کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فن ٹیک میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم ٹیکنالوجی اور فائنانس کو جو ہے وہ بلینڈ کر دیتے ہیں. تو فی الحال ہمارا جو فوکس ہے دیٹ از آن کارپوریٹ فائنانس. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہم 3 کوسچنس کا جو ہے وہ میجرلی آنسر دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ what long term investment should you take, so what line of businesses will you be in and what sort of building machinery and equipment will you need. اس کا مطلب ہے سب سے پہلا ڈیسیجن جو ہے وہ ہمارا، اس کو ہم کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجن کہتے ہیں. تو یہ جو پہلا کوسچن لکھا ہوا ہے دس از آور کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجن. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیجن کہتے ہیں. جو سیکنڈ والا ہے ہمارا، وہ ہمارا کیپٹل اسٹرکچر ہے کہ ویئر ول یو گیٹ دی لانگ ٹرم. مثلا پہلے والے میں تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے ایسٹس جو ہیں وہ اپنی کمپنی کے لیے جو فکس ایسٹس ہیں وہ پرچیز کر. ٹھیک ہے. ایک تو ان کا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے فار ایگزامپل ایک پلانٹ یا ایک ٹرک یا بلڈنگ وغیرہ پرچیز کرنی ہے تو آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان آپشنز میں سے کمپنی کے لیے کون سی فیزیبل ہے، کون سی زیادہ بینیفیشل ہے، تو یہ ہم کیپٹل بجٹنگ سپلائی کر کے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وانس ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لیے ان 5 آپشنز میں سے بلڈنگ میں ایک آپشن بہتر ہے، اور فار ایگزامپل ٹرکس جو ہم نے 5 لینے ہیں وہ ہمیں کسی اور کمپنی نمبر سی سے زیادہ فیزیبل ہے. تو جب وانس ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کون کون سی بلڈنگ، کون سا لینڈ اور کون سا پلانٹ وغیرہ جو ہے وہ پرچیز کرنا ہے، اس کے بعد سیکنڈ جو ایشو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس ایسٹ کو پرچیز کرنے کے لیے پیسہ جو چاہیے وہ ہم کہاں سے جو ہے وہ اس کے لیے فنڈنگ کریں گے. کیا ہم اس کے لیے نئے شیئر ایشو کر کے پیسہ جنریٹ کریں گے ان کی پرچیزنگ کا، یا پھر ہم جو ہے وہ ڈیٹ ایشو کر کے یعنی بانڈز وغیرہ، ڈیبینچر وغیرہ ایشو کر کے اس طرح سے جو ہے وہ پیسے کا بندوبست کریں گے. کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا ڈیٹ لینا ہے یا کتنی ایکویٹی یعنی کتنے نیو شیئر جو ہیں وہ ایشو کرنے ہیں. تو اس ڈیسیجن کو ہم کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیجنز بھی کہتے ہیں. پہلے والا کیپٹل بجٹنگ یا انویسٹمنٹ اپریزل والا ڈیسیجن ہے. سیکنڈ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر کا ڈیسیجن. تو تھرڈ ون اب یہ ہے کہ ہاؤ ول یو مینیج یور ایوری ڈے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سچ ایز کلیکشنز فرام کسٹمرز اینڈ پیئنگ دی سپلائرز. تھرڈ ڈیسیجن ہمارا جو ہے وہ ایسٹ مینجمنٹ یا جسے ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کہتے ہیں وہ ہے. تو فرسٹ جو ہے ہمارا، وہ پہلا ہمارا کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجن ہے جسے انویسٹمنٹ اپریزل بھی کہتے ہیں. دوسرا ہمارا جو ہے وہ کیپٹل اسٹرکچر یا فائنینسنگ ڈیسیجن ہے. تیسرا ہمارا جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ یا ایسٹ مینجمنٹ اس کو بولتے ہیں، وہ والا ڈیسیجن ہے. تو بیسیکلی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کرنٹ ایسٹس ہیں وہ ہم نے کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ لائبلٹیز کو اس میں ہم مینیج کرتے ہیں کہ ہم نے جو پے آف کرنا ہے اپنے سپلائرس کو وہ ہم تھوڑا سا لنگر آن کر کے پے کریں، لیکن اتنا بھی لنگر نہ کریں کہ ان سے تعلقات خراب ہو جائیں. دوسرا جو ہے وہ جو ہم نے ادھار پہ کسٹمرز کو اپنی انوینٹری بیچی ہوئی ہے ان کے پیسے ہم جلد سے جلد ان سے کلیکٹ کر لیں. تو ہمارا جو ایوریج کلیکشن پیریڈ ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، اور جو ایوریج پیبل پیریڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. سو یہ جو ساری ورکنگ ہوتی ہے، یہ تھرڈ ڈیسیجن جو کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنرز کون ہوتے ہیں. ٹھیک. فرسٹ ٹائم جو ہے وہ شیئرز ایشو کرتی ہے جسے انیشل پبلک آفرنگ کہتے ہیں، اور جو بھی وہ شیئر خریدتا ہے وہ اس کا شیئر ہولڈر یا آنر ہوتا ہے. اسٹاک ہولڈر، شیئر ہولڈر، تو وہ آنرز بن جاتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ان میں سے جو لوگ ہیں وہ سیکنڈ ٹائم اپنا ظاہرہ شیئر اگر بیچنا چاہیں، انہیں فائدہ نظر آئے، تو وہ اسٹاک مارکیٹ پہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ جا کے بیچ دیتے. ٹھیک ہے. ان سے جو خریدتے ہیں وہ نئے مالک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن obviously وہ تو کوئی ٹیچر، کوئی ڈاکٹر
اور کوئی بھی شاپ کیپر جو ہے وہ تو شیئر خرید سکتا ہے. اب اس نے تو اپنا کام کرنا ہے, وہ کمپنی کے افیئرس کو تو مینیج کر ہی نہیں سکتا. تو آبویسلی ان کے بہاف پہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کون مینیج کر رہا ہوگا؟ وہ آبویسلی جو مینیجرز ہیں وہی آپ نے انہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے تاکہ وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو کر سکے. اور جو شیئر ہولڈرز کی ویلتھ ہے, یعنی ہم ریلیٹ کرتے ہیں شیئر پرائز سے, آپ صرف اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ, تاکہ وہ شیئر پرائز جو ہے وہ میکسیمائز ہو سکے. ظاہر ہے اگر مینیجرز جو ہیں وہ اچھی انویسٹمنٹس کریں گے, کبھی مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے کزن یا اپنے ریلیٹیوز یا پھر جو لوگ انہیں کمیشن دے رہے ہیں ان کو اگر وہ پروجیکٹس دیتے رہیں, اور کمپنی کا پیسہ, شیئر ہولڈرز کا پیسہ جو ہے وہ جو کمپنی کے لیے فائدہ مند انویسٹمنٹس نہیں ہے وہاں پہ زبردستی کروا دیں, تو پھر ہمارا اور ان کا جو کانفلکٹ ہو جاتا ہے, یعنی اونرز کا اور مینیجرز کا, اسے ہم پرنسپل ایجنٹ پرابلم یا ایجنسی پرابلم کہتے ہیں. تو اوبیسلی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ مینیجر اپنا کام صحیح طرح سے کریں, تو ہم جو ہے وہ اینول جنرل میٹنگ جو ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ, وہاں پہ سارے شیئر ہولڈرز اٹینڈ کرتے ہیں اسے, اور اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں. وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ مینیجرز جو بھی پرپوزلز بنا کے لاتے ہیں انہیں پراپر طریقے سے ریویو کرتے ہیں, کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں, اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ کمپنی کے فائدے میں ہے تو تبھی وہ اس کی اپروول دیتے ہیں اور تبھی وہ کام ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے جو گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو کسٹوڈین ہیں ہمارے رائٹس کے, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, اور ایکچوئل جو کام کر رہے ہیں وہ مینیجرز ہیں, اور مینیجرز پہ نظر کس نے رکھی ہوئی ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز. تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کمپنی کے اندر. تو جو پرنسپل ایجنٹ والی بات ہے اس میں پرنسپلز اوبیسلی ہم شیئر ہولڈرز یعنی اونرز ہیں, اور ایجنٹس ہمارے بہاف پہ کون کام کر رہا ہے کمپنی میں؟ وہ مینیجرز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ اس طرح کا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپوریشنز امپلائی مینیجرز ٹو ریپرزینٹ دی اونرز انٹرسٹ اینڈ میک ڈیسیژنز آن دیئر بہاف. ٹھیک ہے, ایز اے ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو فائنینشیل مینجمنٹ کا جو فنکشن ہے وہ ٹاپ آفیسرز کے ساتھ, جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ فائنانس یا چیف فائنینشیل آفیسر جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے. اب جو وائس پریزیڈنٹ آف فائنانس ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹریجرر اور کنٹرولر کی ایکٹیویٹیز کو. ٹھیک ہے, کنٹرولر آفس جو ہے وہ زیادہ تر کاسٹ اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ, ٹیکس پیمنٹس اینڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم MIS کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, جبکہ ٹریجرر آفس جو ہے وہ ایکچولی فرم کے کیش اینڈ کریڈٹ کو اور فائنینشیل پلاننگ اور کیپٹل ایکسپینڈیچرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس پکچر میں یہی چیز دکھائی گئی ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو CFO ہے اس کے اندر ٹریجرر بھی ہے, اور اس کے اندر آپ کا کنٹرولر. ٹریجرر آپ کے سامنے کیش مینجمنٹ بھی کر رہا ہے, کریڈٹ مینجمنٹ بھی کر رہا ہے, وہ کیپٹل ایکسپینڈیچرز کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ فائنینشیل پلاننگ بھی کر رہا ہے. جبکہ کنٹرولر جو ہے وہ آپ کے سامنے کاسٹ اکاؤنٹنگ کو دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ مرجر اینڈ ایکوزیشنز کو دیکھ رہا ہے, اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ وغیرہ کو, ڈیٹا پروسیسنگ یعنی MIS کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہیرارکل فارم میں بھی چیزیں ہیں.